طہارت سے متعلق جو مسائل ہیں اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے. میں روز یہ بات کہتا رہا ہوں اور آج بھی آپ کی خدمت میں پھر عرض ہے کہ جو کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، نماز کے فرائض، واجبات اور اس کے طہارت کے مسائل سے متعلق، ان کو آپ حضرات ضرور دیکھیں. اور بالخصوص یہ معتکفین جو آج کل اعتکاف میں ہیں، نوجوان بچے، انہیں چاہیے کہ ضرور اس کا مطالعہ کریں. طہارت انتہائی ضروری چیز ہے اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف میں ہے، بخاری اور مسلم شریف کی، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب ہم جانے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا. تو جب حضور ان کی طرف مخاطب ہوئے تو صحابہ بھی آپ متوجہ ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں اور میں تمہیں کیا نہ بتاؤں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ حضور جس میں ہمارے لیے بھلائی ہے وہ ہمیں ارشاد فرمائیں، جس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، بھلائی خیر ہے، وہ ہمیں عطا فرما دیں. اور اگر اس کے معاملہ برعکس ہے، اور معاملہ اگر ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، پھر آپ جیسے چاہے کیجیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کامل طہارت حاصل کی، صحیح طہارت، کامل طہارت، صحیح وضو کیا، صحیح طہارت حاصل کی، اور پھر اس نے 5 نمازیں اپنی ادا کیں صحیح طہارت کے ساتھ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اسی طرح آپ ہی سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے صحیح کامل وضو کیا، صحیح طہارت حاصل کی، پھر وہ مسجد میں آیا اور اس نے جماعت سے نماز پڑھی یا بغیر جماعت کے نماز پڑھی، تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اگرچہ کہ بعض روایتوں میں آیا کہ وہ یہ بھی الفاظ آئے کہ اگرچہ کہ وہ کبیرہ گناہوں کو نہ کرے. تو ہر جگہ پر احادیث میں کثرت کے ساتھ صحیح طہارت کا ذکر آیا ہے. تو ہم نے تو مختصراً جو تھوڑا بہت ہو سکا وہ آپ کے سامنے طہارت سے متعلق عرض کیا ہے. اور بچپن سے، اس عمر سے ہی اگر صحیح عادت ہو جائے گی ہماری طہارت کی اور نماز پڑھنے کی، تو یہ عادت جو ہے آپ کی بڑھاپے تک ایسے ہی رہے گی، صحیح نماز پڑھیں گے. اور اگر خدا نخواستہ بچپن سے عادت خراب ہو گئی وضو صحیح نہ کرنے کی اور نماز صحیح نہ پڑھنے کی، تو یہ بات دیکھی گئی ہے، اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ علماء نے، بڑے بڑے مدرسین نے بیان کی ہے، جو آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور ماضی میں بھی، کہ بہت سے لوگوں نے علم بھی حاصل کیا، عالم بن گئے، مدرس بن گئے، بڑے بڑے مدرس، لیکن جب وہ وضو کرتے تھے تو عادت چونکہ بچپن سے خراب پڑ گئی تھی، تو بچپن میں پیدا ہوتے ہی تو عالم، مدرس، شیخ الحدیث نہیں تھے، تو بچپن میں ان کی عادت پڑ گئی تھی. جب وہ پڑھاتے تھے تو صحیح پڑھاتے تھے، جب نماز کا طریقہ بتاتے تھے درس میں تو صحیح بتاتے تھے، لیکن جب خود نماز پڑھتے تھے تو وہ عادت بچپن کی ایسی پڑ گئی تھی کہ وہ عادت نہیں جاتی تھی. تو یہ بات علماء نے جو بیان فرمائی، بڑے بڑے اکابر علماء نے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بعض عوام جنہوں نے بچپن میں یہ چیزیں سیکھ لیں تو ان کی ٹھیک رہتی ہیں، اور بعض وہ جو بڑے بڑے علماء، پیران عظام اور مشائخ تک ہیں، علماء اور مدرسین تک، لیکن عادتیں چونکہ شروع سے خراب پڑ گئیں تو وہ عادت پھر نہیں جاتی. تو یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت نے ایک جگہ منقبر شریف میں کہا بھی ہے، فرماتے ہیں جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، بارگاہ غوثیت میں کہہ رہے ہیں، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث عادت. تو ہر ایک کو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جو کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا. تو پہلی یہ شرط طہارت تھی، اور دوسری شرط جو بہر شریعت میں صاحب
بہار شریعہ نے بیان کی وہ ہے ستر عورت، یعنی بدن کا چھپانا۔ تو کس قدر حصہ ہمارے لیے حالت نماز میں چھپانا فرض ہے، لازمی ہے کہ اگر وہ کھلا رہا تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو بھی سمجھنا اور ہمارے ذہن میں ہونا تو نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ تو مردوں کے لیے تو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، یعنی گھٹنوں سمیت چھپانا جو ہے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سے کوئی حصہ کھلا رہا، چوتھائی حصہ، چوتھائی سے اگر کم کھلا رہ گیا کسی وقت، جیسے کہ بعض اوقات وہ پہنے ہوتے ہیں تہمند وغیرہ اس قسم کا، کہ وہ کچھ دیر کے لیے چوتھائی حصہ کھلا اور پھر ڈھک گیا، چوتھائی سے اگر کم ہے تب تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی حصہ ہے اور اتنی دیر کھلا رہا کہ ایک رکن کے برابر ہو گیا، یعنی سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنے کے برابر، تو نماز جاتی رہے گی۔ اور اگر قصدن، جیسے بعض عادتاً لوگ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اس حالت میں اس نے عادت قصدن ایسا کیا تو، اور وہ کچھ دیر بھی اگر کھلا رہا تو پھر نماز اس کی نہیں رہے گی۔ تو یہ حصہ جو ہے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے تک، اس کا چھپانا جو ہے حالت نماز میں فرض ہے۔ اور یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، اور ناف کو اس میں شامل نہیں کیا جناب، اس لیے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصی شفقتیں اور محبتیں اور پیار تھا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ حضور علیہ السلام ان کی ناف پر بھی آپ نے بوسہ دیا، بوسہ دیتے۔ تو یہاں سے امام اعظم نے مسئلہ نکالا کہ ناف جو ہے یہ اس میں ستر جو فرض ہے نماز میں اس میں شامل نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے پورا بدن چھپانا سوائے کچھ حصوں کے، جس میں چہرہ ہے، اور چہرے کے ساتھ ان کے یہ ہاتھ کے یہ حصے ہیں، اور پیر اس کے جو تلوے ہیں، یہ 5 حصے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام جو جسم کو چھپانا جو ہے ان کے اوپر لازم ہے۔ اس میں بال بھی شامل ہیں، سر کے بال جو ہیں کہ نماز میں وہ بھی چھپے ہوئے ہونے چاہیے، اگر وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے گردن یہ بھی چھپی ہوئی ہونی چاہیے عورتوں کے لیے۔ اسی طرح سے کان ہیں کہ ان کانوں کا جو چھپانا ہے یہ بھی ان پر لازم ہے کہ یہ کانوں کو بھی وہ حالت نماز میں کھلا ہوا نہ رکھیں۔ اور بہت سی خواتین، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گھروں تک بھی ہم یہ مسائل پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ حالت نماز میں کم سے کم ایسا اگر باریک دوپٹہ پہنا ہوا ہے کہ جس سے نماز وہ پڑھیں گی اور بال ان کے چمک رہے ہیں اس سے، تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو کم سے کم نماز کے وقت ایسا دبیز چادر لیں کہ جس سے بال سر کے جو ہیں وہ نمودار نہ ہو، ظاہر نہ ہو، بال چھپے رہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت کے حوالے سے صاحب شریعہ نے بہار شریعت میں جو مسائل بیان فرمائے، اس میں انہوں نے عورتوں کے 30 اعضاء بیان فرمائے اور مردوں کے لیے 9 بیان فرمائے۔ یہ جیسے میں نے ایک عضو کا بیان آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک عضو جو ہے اگر وہ چوتھائی سے کم کھلا رہ گیا تب تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی کھلا رہا اور وہ ایک رکن کے برابر ہو گیا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر نماز میں کھلا رہا تو پھر بھی نماز جو ہے جاتی رہے گی۔ اور اگر قصدن کیا تو عورتوں کے لیے زیادہ احتیاط ہے، اور قصدن اگر ایسا کیا تو پھر تو فوراً نماز نہیں رہے گی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حالت نماز میں لباس کا لحاظ اور خیال رکھنا جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری اور انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ نماز میں اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور نماز میں ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا کہ پورا کامل صحیح سنت لباس تو یہ ہے کہ ہمارا جو اگر کرتا وغیرہ ہے یا قمیض پہنی ہوئی ہے تو اس کے بٹن سارے لگے ہوئے ہیں سنت کے مطابق، یہ نہیں کہ سینہ کھلا ہوا ہے۔
اور اسی طرح سے حدیث شریف میں نماز میں جو ہمارے ہاں آج عادت پڑ گئی ہے، حدیث میں اس سے بھی منع فرمایا، کپڑوں کو اس طرح سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے پلٹ کر نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے ایسے موڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے کو پلٹ کر ایسے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ شلوار کو یا پینٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کو موڑ موڑ کے اوپر تک لاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پنڈلی تک لانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے شلوار کو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ الٹا نماز کو اپنی اور خراب کر دیتے ہیں۔ اپنی حالت میں کپڑے کو رہنے دیں، جس حالت میں ہے اسی حالت میں ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی تھی کہ حضور میرا تہبند جو ہے وہ نماز میں سرک جاتا ہے، یعنی پیٹ اگر ذرا سا ابھرا ہوا ہے تو تہبند نیچے کو ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ یعنی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نماز میں اور ویسے بھی اپنی کپڑوں کو تمہارا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ تو اس زمانے میں یہ ایک طریقہ تھا تکبر کے، آج تو اور بہت سارے طریقے نکل آئے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اپنے تہبند کو نیچے کرتے تھے، یہ ایک تکبر کا انداز اور طریقہ تھا۔ تو نماز میں بھی اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ جب اس پر سخت وعید بیان فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تو حضور نے ارشاد فرمایا ان سے کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی اگر تمہارا سرک کے نیچے چلا جاتا ہے تہبند تو تمہارے لیے معاف ہے، اس لیے کہ تمہارا یہ عمل جو ہے تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، اور آج کل کوئی بھی یہ کام تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ تو سمجھانے کا میرا مقصد، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے اس کو خلاف اولا لکھا ہے۔ تو شلوار یا پتلون وغیرہ سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، پہلے تو علماء ان لباس پہ منع کرتے تھے، تب پتلون اور پینٹ اور ٹائی وغیرہ نماز پڑھنے سے دوبارہ حکم دیتے تھے۔ تو اگر بہرحال کسی جگہ پہ ڈیوٹی میں کوئی ہے پڑھ رہا ہے تو کپڑوں کو اسی حالت میں رہنے دیں، ان کو فولڈ کرنا اور موڑنے سے منع فرمایا گیا۔ تو ایک تو یہ بات بھی حالت نماز میں پیش نظر رکھی جائے، سینے کے بٹن جو ہیں ان کو بند کر لیا جائے۔ اسی طرح سے یہ بعض کے یہ کف ہوتے ہیں تو اس کف کے جو بٹن ہیں ان کو بھی بند کیا جائے۔ ہم دفتر میں دنیا میں کسی افسر کے سامنے جائیں تو ہم لوگ لحاظ رکھتے ہیں، کھول کے جاتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادب سے جاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، اور اللہ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے آج کل جو گمراہی کے بہت سارے فرقے پھیلے ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی نکال لیا کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی جائے، ٹوپی پہننے کو انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا اور چھوڑ دی۔ حالانکہ علماء نے بیان فرمایا کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب نماز پڑھو تو تمہارا تہبند اور چادر کے ساتھ تم نماز پڑھو۔ تو علماء فرماتے ہیں جو حضور نے یہ فرمایا کہ تہبند اور چادر کے ساتھ نماز پڑھو، تو ہمارے لباس میں ٹوپی جو ہے یہ بھی ہمارے لباس میں شامل ہے کہ اس کے بغیر نماز نہ پڑھی جائے۔ اور فتاوی عالمگیری میں تو انہوں نے مکروہ تحریمی لکھا کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا۔ وہ جو بعض صورتوں میں بغیر ٹوپی کے نماز ہے، عاجزی اور انکساری کی صورت میں بعض مسائل میں وہ ایک الگ ہے، لیکن جو نماز کے آداب ہیں اس میں یہ ہے کہ ٹوپی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، پورا صحیح لباس ہو۔ اور طہارت کا جو بیان چل رہا تھا اس میں ہمارا جب نماز پڑھیں تو پہلی جو شرط طہارت کی تھی کہ ہمارا بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے تاکہ نماز کی جو صحیح برکتیں ہیں وہ حاصل ہوں۔ ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی اگر نہ پائی گئی تو یا وہ مسائل جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیے گئے اس کے اوپر پوری نہیں ہے تو پھر نماز ہماری شروع ہی نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکے گی۔ تو پہلی شرط طہارت بیان ہوئی، دوسری میں نے لباس سے متعلق آج آپ کے سامنے عرض کی، ستر عورت یعنی بدن کو چھپانا۔ یہ 6 شرائط ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل بقیہ تیزی سے سب بیان کر دیں گے تاکہ وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، تو ہم پھر اس کے بعد نماز کے جو فرائض ہیں وہ بھی بیان کر سکیں۔ جزاک اللہ۔